بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین وقار، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ کا قرب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، تہجد کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کے بدلے میں آپ کو نیکیوں کا انبار عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو میں یہ سمجھ پائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور آخر میں یہ بھی آپ سمجھ سکیں گے کہ اس نماز کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت ہے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور پھر تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ اس طرح بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی 5 وقتہ جو فرض نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، رزق کی تنگی ہے، کوئی بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی، اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہے یہی وقت ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بڑے دھیان سے اس بات کو سمجھیے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیتے ہیں اس وقت سے ہی آپ کی تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے یعنی نماز عشاء پڑھی اس کے بعد سو گئے، اب 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگی یا آدھے گھنٹے تک آپ سوئے رہے، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تہجد کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر رات کے کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ترین تہجد کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نرم اور گرم بستر کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ انسانی نفس پر بڑا مشکل گزرتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے اس عمل کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سربسجود ہونے کے لیے تہجد کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس ٹائم سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی وقت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس حوالے سے یاد رہے کہ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔
آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعتیں ضرور ادا کیجئے۔ اگر انتہائی قلیل وقت ہے، یعنی بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے، آپ کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، وقت بہت کم ہے، تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیجئے۔ یہ تو بات تھی رکعتوں کے حوالے سے۔ اب اس بارے میں سورتوں کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں یا وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں، یعنی جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت ملائیں، یا قرآن کریم کا جو حصہ آپ کو یاد ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو اب دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہی تلاوت کر لیں، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، آخر میں اتحیات و درود پاک اور دعا پڑھ کر آپ 2 رکعت نماز تہجد مکمل کر لیں گے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھیں کہ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یاد رہے نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا مستحب فعل ہے، یعنی کہ ادا کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں ادا کیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی ہوں تو بس یہی نیت کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ کو بھی سن لیجئے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ یہ طریقہ تھا تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہر ایک مسلمان کو اس نماز کی ادائیگی کرنے والا بنائے، اور ہر ایک مسلمان کی ظاہری باطنی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔